الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی بھی انسان کو مفر نہیں ہے، چھٹکارا نہیں. یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون ہے، دستور ہے، جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ و گدا مستثنی ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک پیالے کے مانند ہے جس سے ہر ایک انسان کو پینا ہے، چاہے وہ پینے والا نمازی ہو، چاہے وہ پینے والا بے نمازی ہو، چاہے وہ پینے والا اللہ سبحانہ و تعالی کا عبادت گزار بندہ ہو یا اللہ کا باغی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، چاہے جس بھی قسم کا انسان ہو، ہر ایک کو اس پیالے سے پینا ہے. اگر کوئی اس سے بچنا چاہے میرے بھائیوں وہ نہیں بچ سکتا. آگے فرمایا کہ والقبر باب، اور قبر ایک دروازے کے مانند ہے، کل نفس داخلہ، جس سے ہر ایک انسان کو داخل ہونا ہے، چاہے وہ داخل ہونے والا اللہ سبحانہ و تعالی کا عبادت گزار بندہ ہو یا اللہ کا باغی ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، مشرک ہو، کافر ہو، چاہے جس بھی قسم کا انسان ہو، ہر ایک انسان کو اس دروازے سے داخل ہونا. عزیز سامعین کرام، موت ہر ایک زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی چھوٹے پر بھی، مرد پر عورت پر جوان پر. الغرض یہ کہ یہ موت جس پر بھی آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثاء اس کو اس سے بچا سکتے ہیں. کوئی طاقتور ہو جب بھی، کوئی کمزور ہو تب بھی، ہر حال میں اسے مرنا ہے، ہر حال میں اسے دائی اجل کو لبیک کہنا ہے، ہر حال میں اسے موت کے جام کو پینا ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. سورہ انبیاء آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. سورہ انبیاء آیت نمبر 33 کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی. افإن مت، کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا اور نہ ہی آپ اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو دائی اجل کو لبیک کہنا ہے، ہر ایک کو موت کے جام کو پینا ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان یا ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا. کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی انسان کے لیے ہمیشگی ہوتی
اگر اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے رکھنا مقصود ہوتا تو وہ گلشن نبوت کے مہکتے پھول آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے۔ نبی کا اس دنیا سے جانا، نبی کا داعی اجل کو لبیک کہنا، نبی کا موت کے جام کو پینا، یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کا بڑا سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، بہترین بنگلوں کے اندر، بہترین کوٹھیوں کے اندر رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، عالی شان عمارت کے اندر اور بہترین گاڑیوں کے اندر گھومنے والا انسان کیوں نہ ہو، اسے بھی مرنا ہے، اسے بھی داعی اجل کو لبیک کہنا ہے، اسے بھی موت کے جام کو پینا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے نہیں بچ سکتا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ موت کی یاد کے حوالے سے اپنی کتاب بخاری اور مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فلما جاء سکہ فرجع الى ربه فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يدعو على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا قال وقال الله تبارك وتعالى ثم الموت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک تماچا مارا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے میرے مالک و خالق، آپ نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے لا یرید الموت، جو موت کا خواہش مند نہیں، جو موت کا طلبگار نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس فرشتے کی آنکھ کو واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع، لوٹ جا، فقل له يدعو على متن ثور، کہ اے فرشتے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کسی بیل کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے بدلے ایک سال مزید ہے۔ یہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور یہ ساری باتیں ان کے گوش گزار کرتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک و خالق، اتنی لمبی عمر پانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ثم الموت، پھر اے موسیٰ تجھے مرنا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک و خالق، اتنی لمبی عمر پانے کے بعد بھی مجھے مرنا ہے تو پھر موت مجھے ابھی منظور ہے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا اگر دنیا کا کوئی انسان کتنی لمبی عمر کیوں نہ پالے، 100 سال، 1000 سال، 200 سال کیوں نہ پالے، پھر بھی اسے مرنا ہے، پھر بھی اسے داعی اجل کو لبیک کہنا ہے، پھر بھی اسے موت کے جام کو پینا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کہاں سوئے گا، اور نہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کب آئے گی۔
اس کی موت ہندوستان کے اندر آئے گی یا بنگلہ دیش کے اندر آئے گی یا جاپان کے اندر آئے گی یا سرزمین بہار کے اندر اس کی موت آئے گی، میرے بھائیوں دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کو نہیں جانتا، چاہے وہ بڑا سے بڑا سائنسداں ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ اس بات کو نہیں بتا سکتا کہ میری موت کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ اس بات کا اگر کسی کو علم ہے تو وہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہے، باقی دنیا کے کسی بھی سائنسداں کو، ڈاکٹر کو اس بات کا علم نہیں ہے میرے بھائی۔ سورہ نساء آیت نمبر 78 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو، قرآن ڈنکے کے چوٹ کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تم دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے ہندوستان کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو یا بنگلہ دیش کے اندر ہو، اینما تکونوا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر، عالیشان عمارت کے اندر، بہترین بنگلوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، پھر بھی موت تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہارے پاس پہنچ کے رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر، عالیشان عمارت کے اندر، بہترین بنگلوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو اور یہ تصور کرو کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، تو میرے بھائیوں بچ نہیں سکتے۔ اگر دنیا کا بڑا سے بڑا مالدار پیسے والا موت سے بچنے کے لیے سیسا پگھلا کر بہترین عمارت تعمیر کرے اور اس کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے اور یہ تصور کرے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، میرے بھائیوں قرآن علی الاعلان ڈنکے کے چوٹ کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اینما تکونوا کہ اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر، عالیشان عمارت کے اندر، بہترین بنگلوں کے اندر اپنے آپ کو کیوں نہ بند کر لو، پھر بھی موت تمہارے پاس پہنچ کے رہے گی۔ موت تمہارا دیدار کر کے رہے گی۔ سامعین کرام، موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پہ آتی ہے، نہ ایک ساتھ پہلے آتی ہے نہ ایک ساتھ تاخیر سے آتی ہے، بلکہ اپنے وقت میعاد پہ آتی ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو لوگ موت سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، فانه ملاقيكم یہ تمہارے پاس پہنچ کے رہے گی، تمہارا دیدار کر کے رہے گی، اور پھر تم سب ان سارے کاموں کے متعلق آگاہ اور متنبہ کیے جاؤ گے جو کچھ تم اس دنیا کے اندر کر کے وہاں جاؤ گے۔ سارا رجسٹر تمہارے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اگر تم چاہے جتنی کوشش کر لو اور اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں نہیں بچا سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کے اندر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اس خام خیال کے اندر رہیں گے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیکی کریں گے،
تو میرے بھائیو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت جوانی کے اندر آ جائے اور ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں اور پھر ہمیں وہاں کف افسوس ملنا پڑے۔ میرے دوستو اس وقت کا کف افسوس ملنا ہمیں کوئی فائدہ اور کچھ کام نہیں آئے گا، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے، وہ گھڑی اور ساتھ کے آنے سے پہلے ہمیں جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں لگانی چاہیے، تاکہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جاوے اور موت کے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پہ موت دے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ البلاغ منی والقبول من اللہ۔